بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، میں اس وقت موجود ہوں نیہا خان کے ساتھ، جو مورت ہیں، خواجہ سرا ہیں، ٹرانسجینڈر ہیں، اور آج ہم ان کی زندگی کے بارے میں ان سے کچھ بات چیت کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے مسائل کیا ہیں اور یہ اس مشکل وقت میں ان کا کیسے یہ گزارا کر رہے ہیں. اور ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے. خواجہ سرا یہ مورت معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے، اور ہم سب کا کیا ان کی طرف ہمارا رد عمل کیا ہے، ہم ان کے مسائل کو کس حد تک سمجھتے ہیں، ہم ان کے مسائل کو کس حد تک ان کو حل کرنے میں کوئی ہمارا کردار ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ان کے مسائل میں اضافہ کر رہے ہیں. تو آج ایک چھوٹی سی کوشش ہے، دیکھتے ہیں کہ ہم اس حوالے سے کیا کچھ ان سے جان سکتے ہیں، اور آپ اور میں مل کر معاشرے کے اس اہم عنصر کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں. تو میں سب سے پہلے نیہا خان آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے وقت میں سے ہمیں وقت دیا. پہلے کچھ بتائیے، آپ کا نام، آپ کا بچپن کہاں گزرا ہے، اس حوالے سے. میں سر کراچی کی ہوں، اور سر ہم ابھی بہت مشکل میں. میری پیدائش کراچی کی ہے. میں کراچی سے سر ہری پور تک آئی، اور میں سر پڑھی لکھی بھی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ مجھے کوئی عزت کی جاب ملے، کوئی عزت کا مقام ملے، کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے بہت برے حالات ہیں. یہ لوگ ہمیں نچانا جانتے ہیں، ہم پہ تشدد کرنا جانتے ہیں، ہمارے ساتھ ذاتیاں کرنا جانتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ ہم اپنا مشکل میں کس طرح گزارا کرتے ہیں. ہمارا بہت مشکل حالات. شکریہ نیہا. اچھا یہ بتائیے، آپ نے ابھی ایجوکیشن کی بات کی ہے، کتنا پڑھا لکھی ہے، کتنا آپ نے پڑھا ہوا ہے نیہا؟ سر بی کام کیا ہے، اور بی کام سے سر میں بہت اچھا اسٹوڈنٹ تھا، اپنے والدین کا بہت ہی فرما بردار. بس پھر جب مجھے احساس ہوا کہ میرے اندر ایک مورت ہے، میرے اندر ایک احساس ہے جو مجھے بار بار عورت بننے میں مجبور کرتا ہے. گڑیاؤں سے کھیلنا، بہنوں کی لپسٹک اٹھا کے لپسٹک لگا لینا، بالوں میں آئلنگ کرنا، مسکارے لگانا، یہ میرے اندر کی ایک شوق تھا جس کو وہ لوگوں نے مجھے خسرا چھکا خواجہ سرا کا نام دیا. جب میں نے دیکھا کہ یہ چیزیں مجھے بہت 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 ذلت دے رہی ہیں، پھر میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا. میں ان خواجہ سراؤں کے پاس آ گئی، ان کے پاس رہنے لگی، اور اپنی زندگی اسی طرح گزارنے لگی جس طرح اور خواجہ سرا گزارتے ہیں. نیہا یہ بتائیے کہ یہ جب آپ کو پتہ لگا کہ آپ مورت ہیں، تو پھر آپ کا کیا رد عمل تھا، گھر والوں کا کیا ری ایکشن تھا؟ انہوں نے آپ سے کوئی کیسا سلوک تھا، یا انہوں نے کہا گھر سے نکل جائیں، یا یہ کیسا تھا؟ گھر والوں کا پہلے بتائیے. میرے والد صاحب تو تھے نہیں، بہت چھوٹی عمر تھی کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا. بھائی میرے تھے نہیں، میری بہنیں تھیں، ایک میری بوڑھی ماں تھی. میری ماں نے صرف مجھے یہی سمجھایا کہ چھوٹی بہنیں، اگر تم نے یہی سب کچھ کرنا ہے تو ہمارے گھر سے چلے جاؤ، ٹھیک ہے؟ کل کو میرے آگے بیٹیاں ہیں، میری بیٹیوں کے رشتوں میں مسئلہ آئے گا. میں نے اپنی ماں کو، اپنے گھر کو، سب کو چھوڑ دیا اس فیلڈ کے خاطر، ان خسروں کے خاطر، ان لوگوں کے خاطر. دیکھیے، سب سے پہلے جو میں سمجھتا ہوں مورتوں کو جس مسئلے کا سامنا ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ گھر سے ان کو جو ہے وہ بے دخل کیا جاتا ہے، ان کو گھروں سے نکالا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہاں سے جو ہے وہ ان کا پہلا مسئلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد معاشرے اور حکومتوں کے رویوں کی طرف ہم آ سکتے ہیں. نیہا یہ بتائیے، جب آپ نے یہ بی کام کر لیا تھا تو اس کے بعد پھر یہ آپ نے کراچی سے کیا بی کام، تو یہ آپ ہری پور پھر کب آئیں، اور اپنی ایجوکیشن آپ نے کیوں چھوڑ دی؟ میں نے جاب بھی کی ہے، ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ میں نے جاب بھی کی. جب میں نے دیکھا جاب پہ میرے ساتھ ذاتیاں ہوتی ہیں، ہریسمنٹ ہوتی ہے. بس میں آتی تھی، میرے ساتھ لڑکے ذاتیاں کرتے تھے، پکڑتے تھے، اور راستے میں لیٹ نائٹ آنے پہ مجھے 2-3 دفعہ اٹھا لیا گیا، جو کہ میرے ساتھ بہت بڑی بڑی ذاتیاں کی لڑکوں نے. میرے سر پہ باپ نہیں تھا جو میں آگے ان لڑکوں کو پکڑواتی، کوئی بات کرتی ان سے، یا ان سے فائٹ کرتی، مگر میں مجبور تھی، میں ان سے کچھ نہیں کر سکی. پھر میں نے اس فیلڈ کا اختیار کر لیا. میں نے بولا میں یہاں سیو ہوں. کیوں ہماری فیلڈ میں ان خواجہ سراؤں کے ساتھ رہ کے میں اپنے آپ کو سیو اور سیکیور محسوس کرتی ہوں نسبتاً، اور اس طرح گھومنے پھرنے سے، اور اس طرح مردوں کے شانہ بشانہ باہر نکلنے سے اور کام کرنے سے میں اپنے آپ کو اس گھر میں، اپنی اس فیلڈ میں اپنے آپ کو محدود اور اپنے آپ کو میں محفوظ سمجھتی ہوں. نیہا بتائیے، ہری پور میں کب سے ہیں، کتنا ٹائم ہو گیا یہاں پہ؟ ہری پور میں میرے ماشاءاللہ 8 سال ہو گئے. اور جب میں کراچی سے، جب میں نے دیکھا کہ یہاں اگر میں کام کرتی ہوں
ڈانسنگ کرتی ہوں، کیوں ہماری رشتہ داری برادری میں میمن قوم سے ہوں. اور جب میں نے دیکھا کہ ہماری برادری پہ بات آئے گی، میں کراچی سے ہری پور کا میری ایک دوست نے مجھے مشورہ دیا چلو ہری پور چلتے ہیں. تو میں نے اس سے پہلے تو بہت عجیب، میں نے ہری پور کا کبھی زندگی میں نام نہیں سنا، اور جب یہاں پہ آئی تو مجھے ہزارہ اتنا اچھا لگا. حالانکہ اسی ہزارے میں میرے ساتھ بہت زیادتیاں بھی ہوئی ہیں. میرے بال کاٹے گئے ہیں، مجھے ننگا کر کر کے میرے پہ سگریٹوں کے گل لگائے گئے ہیں، میرے جسم کو کاٹا گیا ہے، میرے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں. مگر میں کیا کرتی، میری اس ہزارے سے روزی لکھی ہے. میرے گھر کے حالات تبدیل ہوئے. میں اس ہزارے کا شکریہ اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہزارہ ہمیشہ قائم اور دائم رہے، اور ہزارے کے لوگ جتنے بھی ہیں اللہ پاک ان کے دلوں کو تو رحم سے بھر دے کہ ہم بے روزگاروں کو، ہم پردیسیوں کے ساتھ تشدد اور ذاتیاں نہ کریں. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جب آپ کا کام ہے، اب تو کورونا کی وجہ سے کام آپ کا نہیں ہے، تو یہ آپ کا کورونا سے پہلے کام کیسا چل رہا تھا اور کام میں کیا مشکلات تھی؟ کچھ مطلب روزگار کیسا تھا؟ کچھ معاملات چل جاتے ہیں، کیسے معاملات ہیں یہ ذرا بتائیے. سر کورونا سے پہلے تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہمارا کام ہوتا ہے، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے. مشکل پریشانیاں آتی ہیں ہمارے ساتھ، جیسے فنکشن اینڈ ہونے کے بعد ہمیں ٹوئیٹر سے اتار دینا، ہمیں مارنا، ہم پہ تشدد کرنا یا ہمیں فونوں پہ دھمکیاں دینا. ذاتیاں کرتے ہیں، مگر کیا کریں، ہم گھر میں بھی تو نہیں بیٹھ سکتے. ہم گھر میں کیسے بیٹھیں؟ ہم نہ کوئی ہمارے پاس ہنر ہے، نہ ہمارے پاس کوئی جاب ہے، نہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کا کہتے ہیں کہ نہ اس طرح کا ہمارے پاس کوئی اس طرح کا ذریعہ ہے کہ ہم اپنا پیٹ بھر سکیں. جاتے ہیں، ہم لوگوں کی تشدد بھی برداشت کرتے ہیں، مگر ہم روزی کماتے ہیں. یہ ایک اہم نقطہ، اس طرف ہمیں ذرا توجہ کرنا ہوگی کہ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بہت پیسے ہیں، ڈانس وغیرہ کرتے ہیں، ان کے پاس پیسے آ جاتے ہیں، لیکن دو چیزیں اس میں سمجھ لیں. ایک، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، یہ کیا کریں. دوسرا اس میں یہ ہے کہ ان کو بہت سخت اس میں پھر تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ایک کوئی باوقار زندگی جو ہے وہ ان کی نہیں ہے. تو یہ ایک اہم نقطہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ضروری ہے کہ ہم اس کی طرف بھی ہماری توجہ ہو. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو یہ جو کیا شکایت ہے اوور آل؟ ایک تو وہ ہے نا کہ جو مطلب آپ کو بلا رہے ہیں، ناچ گانا ہو رہا ہے. ایک وہ جو لوگ ہیں ہماری طرح ہیں، جو عام عوام ہیں جن کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، ان سے مطلب کیا آپ ایکسپیکٹیشنز ہیں، کیا توقعات ہیں، کیا گیلا، کیا شکایت ہے عام لوگوں سے؟ عام لوگوں سے یہی شکایت ہے سر، ہمیں دیکھ کے استغفر اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم پہ ہوٹنگ کرتے ہیں، ہم پہ مذاق اڑاتے ہیں. اگر ہم سر عزت کے خاطر چادر اوڑھ کے نکلیں تو لوگ ہمیں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، او یار تم عورت ہو، او یار تم لڑکی ہو جو تم نے چادر اوڑھی ہے. اگر ہم یہی چادر بغیر جائیں تو یہیں کے لوگ پھر ہمیں بدتمیزی سے ہمیں بے عزت کرتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ ہم تمہارے گھر آتے ہیں. سر اگر ہم نے اسی طرح کمانا ہوتا نا تو آج اتنی مشکل گھڑی کے وقت میں سر ہم لوگوں سے راشن نہ مانگ رہے ہوتے. ہم نے بغیرتی سے کبھی نہیں کھایا ہے، نہ ہماری پوری جتنی بھی ہماری خواجہ سرا برادری ہے ہم نے بغیرتی سے نہیں کھایا سر، عزت سے کھایا ہے، محنت کی ہے، تشدد برداشت کیا، مگر اپنی روزی روٹی اپنی محنت سے کمائی ہے. مگر یہاں کے لوگ ہمیں بہت تنقید کرتے ہیں سر، ہمیں بے عزت کرتے ہیں، ہم پہ ووٹنگ کرتے ہیں. میں مسجد میں نماز پڑھنے جاتی ہوں، لوگ کہتے ہیں تم مت آؤ، تم تو لڑکے نہیں ہو، تم تو خسری ہو. میں کیا انسان نہیں ہوں؟ میں مسلمان نہیں؟ جب اللہ نے میرا پردہ رکھا تو بندہ کون ہے میرا پردہ اٹھانے والا؟ نیہا، یہ ایک میں تھوڑی بہت جو کوشش کرتا ہوں، آپ دیکھتی بھی رہتی ہیں، ایک چیز جو مجھے بھی مطلب اس کا سامنا ہوتا ہے، وہ بھی تھوڑا سا میں چاہوں گا اس طرف بھی واپس آتے ہیں کہ جو مورتوں کے آپس کے مطلب کچھ پرابلمز ہوتے ہیں، یہ کیسا آپ لوگوں کا نظام ہے اور یہ کیسے چلتا ہے؟ اس حوالے سے تھوڑا بتائیے کیا چیز ہے اور یہ کیسے؟ سر ہمارے آپس میں جو ہوتے ہیں اتفاق جو ہوتے ہیں بہت ہی کم ہوتے ہیں. ہماری اس ٹیم میں، ہماری اس برادری جو خواجہ سرا برادری ہے، آپس میں تو سر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں ہی لگے رہتے ہیں. اور سر سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے پورے 2.5-3 مہینے ہو رہے ہیں لاک ڈاؤن کو ہوئے ہوئے، سر آپ نے ہماری مدد کی. آپ نے اپنے فرینڈ سے کہہ کے، اپنے اسٹوڈنٹ سے کہہ کے، ڈی سی صاحب سے کہہ کے سر آپ نے ہمیں راشن لے کے دیا، جو آج ہمارے گھروں میں سر چولہا جل رہا ہے. باقی سر یہ چولہے سے بھی خوش نہیں ہے، یہ راشن سے بھی خوش نہیں ہے، یہ رزق سے بھی خوش نہیں ہے. یہ اس میں بھی آپس میں سر ایک دوسرے پہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے زیادہ لیا، ہم نے کم لیا، اس کو زیادہ دیا، مجھے کم دیا. ارے تم اتنا تو سوچو کہ یار یہ بھی اللہ نے ہمیں اتنا بھی دیا ہے، ہم اس میں بھی صبر شکر کر کے ہم اپنی
دال روٹی بھی کھا کے اپنا روزہ افطار کریں، مگر یہ لوگ نہیں سمجھتے سر۔ یہ میں اب مخاطب ہوں اپنی مورتوں سے، یہ پیغام خاص طور پر آپ کے لیے، اور یہ سوال میں نے اسی لیے کیا ہے۔ دیکھیے، اگر ہم کوئی آپ کے لیے کوشش کرتے بھی ہیں تو پلیز اس میں ہمارا ساتھ دیں، اور ہمارے مسائل میں اور اپنے مسائل میں اضافہ مت کیجیے۔ آپس سے میں جو ہے وہ اتفاق اور اتحاد اور محبت جو ہے تھوڑا سے بھی راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں سب کے مسائل حل ہو رہے ہیں، سب کو رزق مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کوئی انسان نہیں دیتا، رزق اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہم صبر شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے جو فرماتا ہے کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر آپ شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا رزق کا جو ہے معاملہ۔ تو مورتوں سے میری خاص طور پہ جو ہے میں درخواست کر رہا ہوں کہ برائے مہربانی پلیز آپس کی جو ہے محبتیں جو ہیں وہ اس کو ان کو قائم رکھیں، تاکہ ہم بھی کچھ اس حوالے سے آگے بڑھ سکیں اور ہم سب جو ہے وہ مل کے مورتوں کے لیے کچھ کر سکیں۔ کیا پیغام دینا چاہیں گی آپ یہ عام لوگوں کو جو اس طرح کرتے ہیں، ان کو کیا کہنا چاہیں گی؟ ان کو میں بس یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ڈریں خدا کے عذاب سے۔ آپ نے ایک انگلی اگر ہم پہ اٹھانی تو 3 انگلیاں آپ پہ بھی آنی ہیں، تو ڈریں۔ مفاقات عمل ہے یہ۔ آج آپ کسی کے بارے میں بولیں گے، کل آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا، کل آپ کو بھی گھر میں اللہ نہ کرے ہم جیسے خواجہ سرا پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو کائنڈلی آپ لوگ کسی پہ تنقید نہ کریں۔ اوپر میری ذات بیٹھی ہے، اللہ بیٹھا ہے انصاف کرنے والا۔ اگر ہم غلط ہیں تو اس کا فیصلہ بھی اللہ کرے گا، اگر ہم صحیح ہیں اس کا فیصلہ بھی اللہ کرے گا۔ آپ کو یا ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی کو اچھا یا برا کہیں۔ تو میں ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے معافی مانگتی ہوں، اگر ہمارے لیے کچھ اچھا نہیں کر سکتے تو ہمارے لیے کچھ برا بھی نہ کریں۔ ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں اللہ کی ذات سے مانگنے دو، ہمیں اللہ سے لینے دو، ہمیں نکلنے دو باہر، ہمیں عزت سے کمانے دو۔ بس یہی کہنا چاہتی ہوں میں۔ شکریہ۔ اچھا نیہا، آپ آج کل جو ہے آپ کام وغیرہ بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی آپ لوگوں کا جو کام ہے وہ رات کا شام کا کام ہوتا ہے، یہ بتائیے دن کیسے گزرتا ہے؟ فراغت میں کیا کرتی ہیں؟ کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ کیا سوچتی رہتی ہیں؟ سر سب سے پہلے تو ہماری زندگی ایسے ہی گزرتی ہے، ظاہری بات ہے ہم نے جو لباس اپنا لیا ہے، عورتوں والی خصوصیات اپنے گھر میں پیدا کر لی ہیں، وہی سر گھر میں دن میں کام کرنا، صفائیاں کرنا، کھانے بنانا، روٹیاں بنانا۔ جب بالکل فرصت میں ہوتی ہوں تو سر یہی سوچتی ہوں کہ میں نے زندگی سے کیا پایا ہے۔ میری اتنی عزت کی زندگی تھی، اتنا میرا ایک سکون والی زندگی تھی، میں نے اس فیلڈ کا انتخاب کیا، اپنے آپ کو بے عزت کیا، یہ میں اپنی روح کی وجہ سے مجبور ہو کے۔ آج دیکھیے میں اپنے گھر سے دور، اپنے فیملی سے دور، اپنے سب سے دور ہو کے میں ان باتوں کو جب سوچتی ہوں تو میں روتی ہوں، میں اپنے آپ کو بہت روتی ہوں کہ میں نے یہ کیا کیا اپنے ساتھ۔ اللہ پاک تو مجھے معاف کرنا، استغفار استغفار کہہ کے میرا منہ نہیں تھکتا، کیونکہ بے شک خدا میرا معاف کرنے والا ہے۔ میرے سے جتنی غلطیاں ہوئی ہیں اللہ پاک وہی معاف کرے گا مجھے۔ شکریہ۔ یہ بتائیے نیہا، کبھی ایسا ہوا ہو عام لوگوں نے، کسی سرکاری افسر نے، کسی حکومت کے بندے نے، کبھی کسی اور کسی کے پیشے، کبھی کسی علماء کرام نے، کبھی کسی نے محبت سے احترام سے بات کی ہو، پاس بلایا ہو، بٹھایا ہو، کہا ہو کہ کھانا کھاتے ہیں، کوئی مسئلے مسائل کے بارے میں پوچھا ہو، کبھی ایسا بھی ہوا ہے زندگی میں؟ جی بے شک بالکل ہوا ہے۔ کراچی میں تو کبھی کسی نے اس طرح نہیں کہا، بالر ہری پور کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے عزت بھی دی ہے، سر پہ ہاتھ بھی رکھا ہے۔ اس میں پولیس افسران بھی ہیں، اس میں ڈی پی او صاحب کے بھی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جو ہری پور کے ہیں جنہوں نے ہمیں گھر میں بٹھایا ہے، عزت سے روٹی کھلائی ہے، ہمیں عزت دی، ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا اور ہماری مشکلوں کو پورا کرنے کی کوشش بھی کی ہے، جس میں سر سب سے پہلے سر فہرست تو میں نام آپ کا لوں گی۔ آپ نے ہماری بہت مدد کی ہے، بہت مدد کی ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے پروردگار۔ اچھا، یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ کبھی کوئی اپنے زندگی کا کوئی ایسی بات، کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو بہت مطلب ابھی تک یاد ہو، کوئی ایسی بات اگر ہمارے ساتھ، ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تاکہ ہم آپ کو جان سکیں؟ میری زندگی کا سر ایک ہی واقعہ ہے جو میں کبھی زندگی میں نہیں بھول سکتی۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ میں جب بچہ تھا تو مجھے 2 بندے جو ہمارے پڑوسی تھے وہ مجھے اٹھا کے ساحل سمندر کا بول کے مجھے گاڑی میں بٹھا کے لے گئے۔ جب وہاں پہ مجھے لے کے گئے، وہاں پہ لے جانے کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ آئس کریم کھاؤ۔ جب میں نے آئس کریم کھائی، اب میں نے ان کو کہا مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانا ہے، ہمارے پڑوسی تھے وہ، میں نے ان کو کہا مجھے گھر جانا ہے، تو میں بہت چھوٹا تھا، بچہ تھا،
مگر جب میں نے آئس کریم کھائی تو میں ایک دم مجھے چکر آنے لگے, میری آنکھیں چار ہونے لگی. میں بار بار آنکھوں کو مسلوں کہ پتہ نہیں مجھے چار چار نظر کیوں آ رہا ہے. جب میری آنکھ کھلی تو میرے کپڑے بھی نہیں تھے, میری باڈی سے بلڈ بھی جا رہا تھا, ٹھیک ہے, اور میں ایسی جگہ پہ تھا کہ مجھے یہی نہیں پتا تھا کہ میں ہوں کدھر. پورے 2 دن مجھے تو یہی نہیں, نہ میرے پاس پیسے, نہ میرے پاس کچھ, نہ مجھے اپنے گھر کا راستہ یاد. 2 دن میں ذلیل ہوتے 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 آخرکار نہ میرے پاس کپڑے. میں نے کہیں سے چادر اٹھائی بائک کی, وہ میں نے اپنے اوپر ڈالی اور میں اس طرح کر کے اپنے گھر آیا. پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے یہ ڈرایا کہ اگر تم نے اپنے والد صاحب کو بتایا تو ہم تمہیں مار دیں گے. میں نے اس ڈر سے کبھی اپنے والد صاحب کو یہ بات نہیں بتائی. آج آپ کے پوچھنے پہ یہ بات بتاتی ہوں. جب سر کسی لڑکے کی, کسی بچے کی اس طرح زندگی جب کوئی خراب کر دیتا ہے نا, تو پھر وہ اس لائن کی طرف آتا ہے, پھر وہ اس فیلڈ کی طرف آتا ہے. میں یہ کوئی کہے نا کہ یہ ماں کے پیٹ سے ہمارے اندر یہ روح آتی ہے, نہیں, ہمارے اندر یہ روح اس وقت آتی ہے جب ہمیں کوئی ہاتھ لگا دے, ہمارے کو کوئی چھو لے, ہمیں کوئی اس طرح خراب کر دے. ایک معصوم سا بچہ ہو, جب اس کی زندگی کو اس طرح خراب کر دے تو پھر اس کو اس چیز کی لت لگ جاتی ہے. تو میں کہتی ہوں اللہ کے عذاب سے ڈرو, لوط علیہ السلام کی قوم میں سے نہ بنو, چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی زندگیاں نہ خراب کرو. جو مجھ جیسی پھر نیہا یا خواجہ سرا یا یہ بن کے پھر لوگوں کے سامنے ہو. نہ میری کبھی زندگی اس طرح اس نے خراب کی ہوتی, نہ کبھی میں اس فیلڈ میں آتی. کیوں ماں کے پیٹ سے ہمیشہ بیٹے اور بیٹیاں ہی پیدا ہوتے ہیں. خواجہ سرا یہ تو ہم بعد میں بنتے ہیں. نیہا, کبھی ایسا خیال آتا ہے دل میں کہ میرے ساتھ ہی کیوں ایسے, میری زندگی کیوں ایسے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے باقی لوگوں کو تو اچھا عزت سب کچھ دیا ہوا ہے. کبھی یہ آتا ہے خیال دل میں ایسا دل میں خیال آتا ہے, ضرور آتا ہے سر. مگر میں نے جہاں تک دیکھا ہے کہ میں جب سوچتی ہوں کہ میں ہی کیوں, مگر جہاں میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کا اتنا فرما بردار تھا, آخر میں اس فیلڈ میں کیوں آ گئی, میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا. مین چیز سر صرف روح ہوتی ہے, جو روح ہمارے اندر بچپن سے ہو نا. اور میرا بھی فرق یہ تھا کہ سر میری بہنیں ہی بہنیں تھی, بھائی میرا کوئی نہیں تھا. وہی بہنوں کو دیکھ دیکھ کے سر میں نے وہی عادتیں اپنے اندر ڈیولپ کرنا شروع کر دیں. میک اپ لگانا, مسکارے لگانا, لپسٹک لگانا. اب ظاہری بات ہے میں لڑکی تو نہیں بن سکتی یا لڑکا تو نہیں بن سکتا. اب جو میں ہوں سر, میں اپنی زندگی میں خوش ہوں, اور اللہ پاک سے اس بات کا بھی شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے 2 ہاتھ 2 پیر 2 آنکھیں ان چیزوں سے نوازا ہے. ٹھیک ہے, میں مجبور ضرور ہوں, میں محتاج نہیں ہوں. اور میری دعا ہے اللہ پاک بہت جلد یہ دنیا سے, پوری کائنات سے یہ موذی مرض چلا جائے اور ہم پھر سے اپنی زندگی جئیں. آمین. نیہا, تھوڑا سا اس پہ گائیڈ کریں کہ جو آپ نے ذکر بھی کیا اتنا تشدد ہے, اور ہمارے سامنے جب آتا ہے بہت بری طرح, حال ہی میں ابھی سوات میں واقعہ ہوا ہے, بہت بری طرح ان کو قتل کیا جاتا ہے, مارا جاتا ہے, تشدد ہے, اس کے علاوہ ہراسمنٹ ہے. کیا سمجھتی ہیں آپ, کیا ہمیں کچھ گائیڈ کر سکتی ہیں کہ کیسے جو ہے وہ کیا کیا جائے کہ اس تشدد اور ہراسمنٹ میں کوئی کمی آئے, کیا اس میں کرنے کی ضرورت ہے؟ اس پہ تو سر سب سے پہلے میں خواجہ سراؤں کو کہوں گی کہ اس پہ سب نے ایک ہونا ہے. اس معاملے میں سر سب ایک نہیں ہوتے. میرے ساتھ حال ہی میں 3-4 سال پہلے یہی مسئلہ ہوا. مجھے ہری پور میں گنجا کیا گیا, ننگا کیا گیا, میرے لاتیں ماری گئیں, تشدد کیا گیا. جب میں نے انہیں خواجہ سراؤں سے اپیل کی کوشش کی, انہوں نے کہا نہیں جی آپ پردیسی ہو, آپ تو کل چلے جاؤ گے, ہم اپنی شہرداری نہیں خراب کرتے. اگر میں پردیسی ہوں تو میں وہ بھی خواجہ سراؤں ہوں, میں بھی تمہاری طرح ہی ہوں. میں نے کہا میرے ساتھ دو, میرے ساتھ چلو, اللہ کا واسطہ اگر بولتے نہیں ہو بولوں گی میں, صرف میرے ساتھ. میرے سر کوئی ساتھ نہیں کھڑا ہوا. میں مجبور ہو کے واپس اپنے شہر کراچی چلی گئی. وہاں میں نے لوگوں کے گھروں میں برتن تک دھوئے, کیوں میرے سر پہ بال نہیں تھے, میں کما نہیں سکتی تھی. میں نے لوگوں کے گھروں میں برتن دھوئے, روڈوں پہ بھیک مانگی ہے کہ میں دوبارہ سے اس وقت تک آؤں, دوبارہ سے اس طرح کی ہوں کہ میں دوبارہ اپنی محنت کر کے, ڈانسنگ کر کے میں کما سکوں. مگر سر میرا کسی نے, خواجہ سراؤں نے ساتھ نہیں دیا. یا جس کے ساتھ بھی ہوتا ہے میں سب سے آگے کھڑی ہوتی ہوں. کیوں کہ میرے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا, مگر میں ان کے ساتھ ہوں. چاہے میرے کوئی دشمنی ہوتی ہے, میرا کوئی دشمن بنتا ہے تو 100 بار بنے, جو رات قبر میں وہ باہر نہیں, مگر میرا ساتھ کسی نے نہیں. میں ان کو یہی میسج دینا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ایک ہو. آج کسی کے ساتھ ذاتی ہے, کل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. تو ذاتیاں سر بہت ہوئی ہیں, میرے ساتھ تو بہت ہی تشدد, بہت ہی ذاتیاں ہوئی ہیں,
اور یہاں کے خواجہ سراؤں کو بھی ان باتوں کا پتہ ہے، اور یہاں کے جتنے بھی مقامی لوگ ہیں ان کو بھی پتہ ہے۔ بہت شکریہ نیہا۔ اچھا نیہا، میرے اسٹوڈنٹس بچے دیکھ رہے ہیں، تو ان کے لیے کوئی میسیج، ہمارے اسٹوڈنٹس بچوں کے لیے، کل ہمارا مستقبل ہے، ہمارے ملک کا مستقبل ہے، ان لوگوں کو کوئی میسیج اگر؟ ان کو میں میسیج یہی دینا چاہتی ہوں، سب سے پہلے تو اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کریں، اپنے استادوں کی عزت کریں، اور انشاءاللہ دنیا میں اتنا بلند مقام پائیں، کیونکہ جب آپ کے دل میں کسی کے لیے نیکی کرنے کا احساس پیدا ہوگا نا، آپ دین اور دنیا کہیں آپ شکست نہیں کھا سکتے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ جس دن آپ کو اللہ یہ چھوٹی سی عمروں میں احساس دیتا ہے نا کہ ہم اپنی جیب سے، اپنی پاکٹ منی سے کسی کی مدد کر دیں، تو یہی تو آپ کو پتہ ہے صدقہ جاریہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ کا قبول بھی ہوتا ہے۔ ہم خسروں کے لیے وہ ایک طرح سے ہمیں راشن مل جاتا ہے، ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے، ہمارے چولہے جل جاتے ہیں۔ میں آپ کو صرف یہی میسیج دینا چاہتی ہوں، بہت 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 اچھے انسان بنیں، مگر ہمیں تنقید کا نشانہ نہ بنانا کبھی کہ یار یہ خسرے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں۔ نہیں، جو میرے بھائی جو کام اللہ کا ہے نا وہ اللہ پہ رہنے دیجیے۔ شکریہ۔ جی بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے، میں جو بڑے خواجہ سراؤں ہماری مورتوں کے جو بڑے مسئلے ہیں، ان میں سب سے پہلے شناخت کا مسئلہ ہے، ان کی ایکسیپٹنس نہیں ہے معاشرے میں، یہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ پھر ان کے روزگار کا مسئلہ ہے، ان کو روزگار نہیں ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو تشدد ہے اور جو ہراسمنٹ ہے، یہ ان کے بڑے مسائل ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ وقتاً فوقتاً میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے لائی جائیں یہ چیزیں۔ دیکھیے، عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے، یہ خدا کی مخلوق ہیں، ایسے ہونے میں ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہم اگر ایسے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم نے ان کے مسائل کو، ان کو سمجھنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے، احترام کرنا ہے ان کا، اور جہاں تک ہو سکتا ہے مسائل ان کے لیے پیدا کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان کے مسائل کو جو ہے اس میں کمی لانے کی کوشش کرنی ہے۔ میں ایک دفعہ پھر نیہا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آخر میں اگر آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں تو کہیے تاکہ پھر ہم اپنی بات کو ختم کریں۔ جی آخر میں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں سر، بہت شکریہ آپ کا، اور آپ کے فرینڈز کا بہت شکریہ جنہوں نے، میں نے سر سے کہا تھا ہمارے ڈیروں کے کرائے نہیں دیے گئے کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم کام نہیں کر سکے، ہمارے ڈیروں کے 2 مہینے کے کرائے چڑھ گئے، تو ڈاکٹر میمن سے میں نے اپیل کی تھی کہ سر ہمارے کرائے کا کچھ کروائیں، تو انہوں نے اپنے فرینڈ سے یہ ہمیں کرایہ لے کے دیا ہے۔ تو میں دعا کرتی ہوں آپ اس مشکل وقت میں ہمارے کام آئیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، صحت تندرستی والی زندگی دے، اور کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اور اللہ آپ کے بچوں کو، آپ کے والدین کو اللہ پاک لمبی عمر اور صحت تندرستی دے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ جی، بہت شکریہ نیہا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔